دہائیوں تک ایم کیو ایم پاکستان کی تیسری بڑی سیاسی جماعت رہی ہے اور اس کی سپورٹ کسی بھی حکومت کے لیے میک اور بریک کا کام کرتی تھی، مگر اب وہی ایم کیو ایم لگتا ہے کہ آہستہ آہستہ تحلیل ہوتی گئی اور اب یہ صفائی کے قریب ہے، گویا کہ صفایا قریب سے قریب تر ہوتا جا رہا ہے۔ اس کے بانی الطاف حسین نے ایم کیو ایم کو بام عروج پر پہنچایا، مگر پچھلے چند سال میں پارٹی کنوینر ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی نے ایسا لگتا ہے کہ اپنی پالیسی سے اور ان کے ساتھیوں نے اپنی حکمت عملی سے اس جماعت کو تقریباً فارغ کر دیا ہے۔ اقتدار کی خاطر پارٹی آصف زرداری کے لگتا یہ ہے، آصف زرداری صاحب پاکستان پیپلز پارٹی کے ہاتھ میں اس جماعت کی باغیں چلی گئی ہیں۔ ایم کیو ایم اپنے قیام کے 4 سال بعد ہی پاکستان کی تیسری بڑی پارلیمانی قوت بن کر سامنے آئی تھی۔ یہ پارٹی 2018 کے الیکشن تک پاکستان کی چوتھی اور سندھ کی دوسری بڑی سیاسی جماعت رہی، لیکن اب یہ ایم کیو ایم اپنی بقا کی جنگ لڑ رہی ہے۔ تنظیمی لحاظ سے کبھی ملک کی بہت ہی منظم ترین سیاسی جماعت ہوتی تھی، ایم کیو ایم کے اب ایسا لگتا ہے کہ حصے بکرے مکمل ہو چکے ہیں اور ادھیڑ ہو رہی ہے۔ 2 روز قبل کراچی میں حلقہ این 245 کے ضمنی الیکشن نے اس تاثر پر مہر تصدیق ثبت کر دی۔ 12 جماعتی حکومتی اتحاد کی حمایت کے باوجود پیپلز پارٹی، نون لیگ اور تمام سیاسی جماعتوں کی اتحاد کی حمایت کے باوجود، جے یو آئی وغیرہ کی حمایت کے باوجود ایم کیو ایم دوسرے نمبر پر رہی اور اس کے امیدوار محمد انور نے صرف 13,000 ووٹ لیے اور پی ٹی آئی کے محمود مولوی، جن کا کراچی کی سیاست میں کوئی نام نہیں ہے، وہ اس سے تقریباً 2 گنا زیادہ ووٹ لے کر کامیاب ہو گئے۔ آج سابق میئر کراچی اور ایم کیو ایم کے رہنما وسیم اختر نے ضمنی الیکشن میں ناکامی کا اعتراف کرتے ہوئے ایم کیو ایم کو اپنی غلطیاں ٹھیک کرنے کی ضرورت کا احساس دلایا۔ انہوں نے کہا کہ کراچی کے عوام اس وقت تنگ ہیں اور ووٹ مانگے جاتے ہیں تو وہ ووٹر شہر کے مسائل پر ہم سے سوال کرتے ہیں۔ وسیم اختر نے جواب نہیں دیا، مگر شاید ان کو معلوم ہے کہ ان کے پاس کوئی جواب نہیں ہے، کیونکہ وہ اس وقت حکومت کا اور پاکستان پیپلز پارٹی کی 14 سالہ حکومت کا حصہ ہیں۔ بالکل ان کی جیت بنتی ہے۔ ایک بیانیہ چل رہا ہے جو کہ چل رہا ہے، ہمیں بھی نظر آ رہا ہے۔ اب 5 لاکھ ووٹرز ہیں اس کانسٹیٹوئنسی میں، 5 لاکھ میں سے 25,000 ووٹ بائی الیکشن ہے۔ میرے خیال میں ہمارے کوئی 13,000 ہے، تو ہار جیت ہوتی ہے۔ ہم کوشش کریں گے جہاں ہمارے فلاز ہیں ہم ان کو بہتر کرنے کی کوشش کریں گے۔ آگے الیکشن اور بھی ہیں، ہمارے بھی کچھ فلاز ہوں گے بالکل، کہ ووٹرز نہیں نکلے اور ہو سکتا ہے ووٹر فیڈ اپ بھی ہوا ہے۔ جو کراچی کے حال ہیں، گھروں میں پانی نہیں ہے، سڑکوں کی ٹوٹ پھوٹ ہے، بجلی نہیں ہے، تو یہ حکومت وقت کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ اگر آپ اس وقت، جو میں بھی گراؤنڈ پہ تھا، ووٹ مانگنے جاتے ہیں، لوگوں کو اپروچ کرتے ہیں، تو ان کا سوال بنتا ہے کہ بھائی ان حالات میں آپ کو ووٹ کیسے دیں؟ یہ ریزنز بنتے ہیں اور جو کہ بنے۔ جو بیانیہ پی ٹی آئی کا چل رہا ہے، بڑی جماعت ہے اور پنجاب میں بھی اس نے سیٹیں دی ہیں۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ 1988 سے لے کے 2016 تک کراچی کے انتخابی مینڈیٹ اور ووٹ بینک ایم کیو ایم کے نام رہا، لیکن خبریں یہ ہیں کہ ضمنی الیکشن میں ناکامی کے بعد کل ایم کیو ایم پاکستان کے مرکز بہادر آباد میں پارٹی رہنما ایک دوسرے کو تانے دیتے رہے اور پتہ نہیں کیا مغلطات بکتے رہے۔ ضمنی الیکشن میں ناکامی کا الزام کسی نے عامر خان پر لگا دیا تو کسی نے خالد مقبول کو شکست کا ذمہ دار قرار دیا اور ایم کیو ایم کے رہنماؤں نے ایک دوسرے پر عیاشیوں تک کے الزامات لگائے۔ ہم اس ایم کیو ایم کے باہم دست و گریباں ہونے کی بات کر رہے ہیں، ہمیں اس کی انڈیپینڈنٹ تصدیق نہیں ہے، مگر یہ بات اس کی بڑی اسپیسیفک ڈیٹیلز اس وقت میڈیا میں موجود ہے۔ اور یہ جس ایم کیو ایم کی ہم بات کر رہے ہیں وہ اس کی 22 اگست 2016 سے پہلے شہر میں ایک ایسی دھاک تھی کہ لمحوں میں پورا کراچی اس کے اشارے پہ بند ہو جاتا تھا۔ مقبولیت کا یہ عالم تھا کہ اگر ایم کیو ایم کو کوئی جلسہ، جلوس یا سیاسی مہم کا اعلان کرتی تو منٹوں میں ہزاروں مرد، خواتین اور نوجوان 90 پر جمع ہو جاتے تھے۔ کراچی اور سندھ کے شہری علاقوں کے ہر الیکشن میں ایم کیو ایم کے جیت کے ڈنکے بجتے تھے، لیکن اب ایم کیو ایم کی انتخابی سیاست کا سورج غروب ہوتا نظر آ رہا ہے۔ ایک بار پھر کہوں گا کہ ایم کیو ایم کے کنوینر خالد مقبول صدیقی نے اور ان کی پالیسیز نے اقتدار کو مرکز بنایا اور اپنی پارٹی اس وقت پاکستان پیپلز پارٹی کے حوالے کر دی ہے، اور اس کی فیصلہ سازی میں بظاہر ایسا لگتا ہے کہ آصف زرداری صاحب کا بڑا کلیدی کردار رہا ہے، اور اس وقت پیپلز پارٹی کی وہی سیاسی حکمت عملی ہے جس کا بلاول بھٹو نے 1 سال پہلے اعلان کیا تھا۔
ہم نے کراچی میں جو محنت سندھ حکومت کر رہی ہے، جو آپ کر رہے ہیں، میں سمجھتا ہوں اوپر سے آپ جدوجہد لڑ رہے ہو تو نیچے سے یہ ایم کیو ایم والے بھی سامنے آ جاتے ہیں، لیکن آپ نے ان بدماشوں کا بھی مقابلہ کیا اور اب کراچی کی عوام جان چکے ہیں کہ اگر ہم نے کراچی کو بچانا ہے، ہم نے دہشت گردوں کا جماعت کو بگانا ہے، تو اگر ہم نے ان سب کو بگانا ہے تو ہمارا کراچی کو بچانے کے لیے ایک ہی جماعت ہے، پاکستان پیپلز پارٹی ہے۔ بظاہر بلاول بھٹو نے یہ ہدف حاصل کر لیا ہے۔ باہر اس پوری صورتحال پہ بات کرتے ہیں اور آج ہم نے اس کے لیے دعوت دی ہے۔ متحدہ قومی موومنٹ کا بڑا کلیدی ساتھ رہا ہے اور پاکستان کے اس بڑے شہر کے بہت ہی مؤثر مہر رہے ہیں ڈاکٹر فاروق ستار ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب۔ اگر میں یہ المیہ پڑھ رہا ہوں اور یہ اس کا ایک اختتام اور ایک اوبیچری پڑھ رہا ہوں ایم کیو ایم کی، تو کیا یہ درست نہیں ہے؟ میرے خیال میں 100% سے بھی زیادہ درست ہے۔ یہ نوحہ پڑھا آپ نے، اسے المیہ کہیں اور اسے ایک سانحہ کہیں کہ وقت کرتا ہے پرورش برسوں، حادثہ ایک دم نہیں ہوتا۔ تو ظاہر ہے کہ اس نہج کو بھی جو آج یہ متوسط طبقے کے پڑھے لکھے نوجوانوں کا سیاسی عمل تھا اور وہ کتنا بام عروج پر گیا اور وہ شہری علاقوں کی سیاست کی اس نے، لیکن اس کی جو آواز تھی وہ پورے ملک میں سنائی دیتی تھی۔ اس کی اہمیت ایک قومی اہمیت تھی شہر کراچی کو لے کر، اور پھر جو عددی اعتبار سے جو اللہ تعالیٰ نے ایک یہ ہمیشہ یہ وصف دیا کہ جس پارٹی کے ساتھ ایم کیو ایم جاتی تھی وہ حکومت بناتی تھی اور جس کے خلاف جاتی تھی وہ ظاہر ہے کہ اپوزیشن میں ہوتی تھی۔ تو میرے خیال میں اس میں بہت ساری کیا عوامل ہیں؟ آپ یہ فرمائیے گا کہ سب سے پہلے تو یہ بتائیے کہ آپ کا اپنا کتنا قصور ہے اس پورے معاملے میں۔ 22 اگست 2016 کو جب راہیں جدا کی الطاف حسین صاحب سے آپ لوگوں نے اس ایم کیو ایم کی، تو آپ اس کے سب سے امپورٹنٹ لیڈر تھے، آپ نے یہ اعلان آپ نے کیا، آپ کا اس میں کلیدی اور مرکزی کردار تھا۔ اس کے بعد ہوا کیا؟ یہ جماعت ویسے بھی ظاہر ہے کہ جب الطاف حسین کا نام نکل گیا اس سے اور پھر وہ تنظیم جو لندن سے چلتی تھی اس کا وجود آپ نے ختم کرنے کا تہیہ کیا، اس کے بعد جو صورتحال ہوئی بپا ہوئی اور جس کے بعد جس تیزی سے یہ اب 6 سال کے اندر تقریباً جیسے کہ ہم عرض کر رہے ہیں کہ فارغ ہو گئی، اس میں کس کا کتنا کردار ہے اور خود ذاتی طور پہ آپ اس کی کتنی ذمہ داری لیں گے؟ دیکھیں کامران بھائی، 22 اگست کو جو کچھ ہوا 2016، تو پھر میں سمجھتا ہوں کہ میرے پاس اس کے علاوہ کوئی اور راستہ نہیں تھا، کیونکہ میرا اپنا بھی یقین یہ تھا کہ یہ نہ صرف پارٹی کے آئین کی خلاف ورزی ہوئی ہے بلکہ یہ پاکستان کے آئین کی بھی خلاف ورزی ہوئی ہے۔ جو نعرے لگے تھے اور وہاں سے ایک لکیر کھینچ دی گئی تو میں نے بھی ایک لکیر کھینچ دی، لیکن یہ ریئلائزیشن میرے ساتھیوں بشمول میرے جو سینئر ساتھی تھے ان سب کو ہونا چاہیے تھا، جہاں ہم سب کی ایک مشترکہ غلطی ہے کہ شاید ہم نے یہ ریئلائز نہیں کیا کہ اگر آج ہم دیکھتے ہیں کہ پی ٹی آئی بھی ایک طرف آزمائش میں نظر آتی لیکن ان کے پاس ایک بائنڈنگ فورس، ایک مین لیڈر موجود ہے جو عوام میں جاتا ہے، اس کا اپنا ایک کیرزما اگر ابھی بھی ہے تو وہ بڑے بڑے جلسے اور ایک بڑی بڑی عوامی حمایت اور تائید کا اظہار کرتا ہے، اس کا مظاہرہ کرتا ہے وہ۔ لیکن ہم سب ایک دوسرے کے کنٹمپریری تھے، ہم اثر تھے، ہم عمر تھے، ہم میں سے کچھ تجربہ کسی کا تھوڑا زیادہ کسی کا کم تھا، تو ایک ہمیں کلیکٹیو لیڈرشپ کے ساتھ، کنسلٹیشن کے ساتھ، مشاورت کے ساتھ اس کمی کو پورا کر کے جس کا پارٹی جس کا عادی ہو چکی تھی، ہمیں اس کا خیال رکھتے ہوئے اور جو بگاڑ آ چکا تھا اس وقت تک، خرابی، اس کو دور کرنے کی صحیح کرنی تھی پارٹی کو۔ جو ہم نے کہا ایم کیو ایم پاکستان، تو اسے پھر ایم کیو ایم پاکستان ایک برانڈ بنانا تھا اور اس کے لیے خرابیاں بگاڑ کو دور کر کے ایک طرف نئے لوگوں کے لیے اس کو ڈائیورسیفائی کرنا، ہر طبقے کے لیے، ہر زبان بولنے والے کے لیے، ہر پاکستانی کے لیے، اور خاص طور پر ہماری لیڈرشپ تو عمر کے ساتھ ساتھ آہستہ آہستہ ہمیں ایک پیچھے کی، ہمیں بیک سیٹ بھی لینی تھی اور آگے ہمیں ایک سکسیشن بھی دینا تھا، جس کی طرف ہم نے بڑا محور کا کردار تھا، بڑا امپورٹنٹ کردار تھا، اور اس زمانے میں جو آپ نے فیصلے کیے کسی مخصوص شخصیت کے حوالے سے، دوسرے حوالوں سے، اس میں کتنا آپ خود اپنے آپ کو اب یہ 6 سال بعد جب یہ جماعت اب اپنے اختتام کو ہے، ہم اس کا لوحہ پڑھ رہے ہیں،
تو آپ خود کتنا سمجھتے ہیں کہ اس میں کاش آپ کے کچھ فیصلے مختلف ہوتے تو شاید یہ صورتحال اتنی دگرگوں نہ ہوتی جو کہ آج ہمیں نظر آ رہی ہے؟ کامران بھائی، میں مطلب باقی میرے کنٹمپریریز میں اگر آپ کمپیئر کریں گے تو کچھ تھوڑا سا اصولوں پر میں سیاست کرتا رہا ہوں، نظریاتی سیاست کرتا رہا ہوں، اور اگر میرے کچھ اپنے ہی ساتھی مجھے ایک ایسی سچویشن میں دھکیل دیں، مجھے ایک چیز کا آسرا اور امید دے کر بعد میں اس سے پلٹ جائے، اور اگر میں اس جگہ چلا گیا اس نہج پہ، تو پھر میری یہ غلطی تو ہے کہ میں وہاں سے واپس نہیں آیا، لیکن وہاں تک لے جانے میں بھی میرے کچھ نادان دوستوں کا اور ساتھیوں کا ہاتھ تھا، میری اپنی پارٹی کے، میرے تحریکی پرانے ساتھیوں کا، میں اس کی تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، اور پھر آپ مجھ پر یہ غلطی ڈال سکتے ہیں کہ میں نے ایک ایسا اسٹینڈ لے لیا جو کہ آپٹکس میں یہ نظر آ رہا تھا اسکرین پر کہ میں کسی ایک بات پہ کسی دوست کے لیے اتنا اڑ گیا ہوں کہ جس کی وجہ سے باقی لوگوں نے بجا طور پر مجھے پارٹی سے الگ کرنے یا مجھ سے الگ ہونے، لیکن میں یہ ایمانداری سے بتاؤں کہ اگر میری اس ایک غلطی کو اگر ایک طرف رکھ دیں تو پارٹی میں مجھے پارٹی چلانے کا موقع بھی میرے بہت سارے ساتھیوں نے نہیں دیا، بہت سارے سینئر ساتھیوں کے مفادات پارٹی کے اندر اتنا زیادہ جڑیں پکڑ چکے تھے کہ جو اصلاحات کا پروگرام لے کر میں چلنا چاہتا تھا، تنظیم میں جو بگاڑ و خرابی کو دور کرنا چاہتا تھا، جس کا پرسیپشن ایک بہت خراب پرسیپشن تنظیم کا بنا تھا، میں پڑھے لکھوں کی پھر وہی 84 کی ایم کیو مڈل کلاس اور نوجوانوں کی ایک بڑی کھیپ کو لانا چاہتا تھا، اس کے راستے میں بڑی رکاوٹیں تھیں۔ تو پھر اگر آج مجھے الگ کر جو اس ضمنی الیکشن میں ہم نے دیکھی جی تو گویا کہ شہر کراچی نے اب بالکل فراموش کر دیا ہے اس جماعت کو۔ آپ خود جو ہیں پی آئی بی سے الیکشن ہار گئے، اور آپ کے جو یہ دوسرے جو یہ جماعت تھی ایم کیو ایم پاکستان، اس سے 2 ٹائمز مور ووٹ لیے پی ٹی آئی کے ایک ایسے امیدوار نے جس کا نام بھی ہم نے کراچی کی سیاست میں اس سے پہلے نہیں سنا تھا۔ گویا کہ کراچی والے کہتے ہیں کہ جی فارغ، ہمیں آپ کا نام ہی نہیں چاہیے کسی بھی صورت میں۔ ان کا تو ہمیں وجہ سمجھ میں آ رہی ہے کہ انہوں نے راتوں رات پارٹی بدلی اور اقتدار کو عمران خان کو دھکا دینے کے لیے پیپلز پارٹی کو دوبارہ جوائن کر لیا، پھر ایک وعدوں کی ایک انبار تھا جو کہ سامنے ہمارے آ گیا، اور پھر ایک بات بھی ان کی پوری نہیں ہوئی ہے، اور اس پر بھی وہ اطمینان ہے، اور ایک فیصل سبزواری کی وزارت انہوں نے لے لی۔ ایسا لگتا ہے کہ ان کو زندگی کی پتہ نہیں کون سی ایک چیز مل گئی ان کو یا ان کو۔ تو یہ کراچی والے بھاپ گئے، انہوں نے کہا کہ بھائی خدا کے لیے ہمیں معاف کر دو، یہ ایم کیو ایم نام ہم سننا بھی نہیں چاہتے۔ میں یہی کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں 4 سال اگر میں الگ رہا پارٹی سے، اور مجھے الگ انہوں نے کیا، پہلے سربراہی لے کے پھر میری ممبرشپ لے کے، اور یہ مان لیتے فار دا سیک آف بریوٹی، وقت بچانے کے لیے کہ چلے وہ میری غلطیاں تھیں اور اس لیے بجا طور پر انہوں نے مجھے الگ کیا، لیکن اگر ان 4 سالوں میں اور یہاں تک کہ اس الیکشن کو لڑنے کہ جب نامینیشن دیے گئے اور میں نے بھی اپنی طرف ان کی توجہ مبذول کرائی کہ شاید انہیں اب میری ضرورت ہے، کیونکہ جو 240 کا الیکشن ہے وہ بڑی مشکل سے ان کی دستار بچی ہے، بلکہ بچائی گئی ہے، انہیں کہیں سے غیبی امداد ملی تو وہ بچے، ورنہ جو مین سیٹ ہے کرونگی کی وہ بھی چلی گئی تھی اس مرتبہ، تو جو 7 سیٹیں تھیں وہ بھی 6 رہ جاتی، اور پھر یہ تو ان کی سیٹ پہلے ہی چھین لی گئی تھی۔ شاید میں اور وہ مل کر کام کرتے تو مجھے یقین ہے کہ بظاہر تو عددی طور پر دیکھیں میرے 3,500 13.5 محیط کے یہ 17 بنتے ہیں، 1,500 پی ایس پی کے، 500 آفاق احمد کے، یہ 19,000 ووٹ بنتے، لیکن ہم سب کی تقسیم کی وجہ سے جو مایوس ووٹر ہے ہمارا، جو ناراض ووٹر ہے ہمارا، وہ 3-4-5 ہزار کا جو ڈسکاؤنٹ جو سپورٹ پی ٹی آئی کو ملتی وہ شاید واپس آئے گا، تو 19 میں 5 ایڈ کریں تو 24 ہم ہو جاتے ہیں، اور 29 میں 5 کم کریں تو وہ بھی 24 سے، تو کانٹے کا مقابلہ اس امر کے باوجود کہ پی ٹی آئی کے لیے ایک ہمدردی کی ویو ہے، اور کراچی میں بہت سارا ہمارا پرانا ووٹ بینک بھی ان کے پاس گیا ہے، لیکن اب اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں۔ میں نے یہ بھانپ لیا تھا اس الیکشن سے پہلے۔ آج کی حقیقت تو یہ ہے نا فاروق بھائی کہ کراچی والوں نے بولا کہ ہمیں بس پی ٹی آئی چاہیے، اور شاید ان کا یہ 2013 میں بھی فیصلہ تھا جو کہ شاید آپ کے ساتھیوں نے، آپ لوگوں نے کھینچ لیا، ان سے چھین لیا تھا، پھر 2018 کا بھی فیصلہ آیا، اور اب 2022 کو بھی جو بھی پی ٹی آئی نے شہر کے ساتھ کیا، پھر بھی ان کو ان میں کچھ نہ کچھ اخلاص نظر آیا، یا کچھ نہ کچھ ان کے ساتھ ابھی بھی ان کی امیدیں بندھی ہوئی ہیں، یا عمران خان کے ساتھ بندھی ہوئی ہیں، لیکن ایم کیو ایم کو کراچی والے اب اس کا نام نہیں سننا چاہتے۔
دیکھیں یہ جو بات آپ کہہ رہے ہیں مطلب بہت سمپل سادہ خلاصہ تو یہ جو آپ نے بات کی کہ اب ایم کیو ایم والوں کا یا ایون ایم کیو ایم سے جو بھی وابستہ رہا سیاسی عمل وہ ان میں سے کسی کو بھی چانس نہیں دینا چاہتے اور انہوں نے اپنا پورا ذہن بنایا ہوا ہے کہ وہ پی ٹی آئی کو ایک اور چانس دیں گے، باوجود اس کے کہ 4 سالوں میں پی ٹی آئی نے بھی 14 سیٹیں اگر انہیں ملی، 8 ملی، 6 دلائی گئی یا جو بھی تھا، تو اب اس کے باوجود بھی شاید انہیں ایک اور چانس دے دے، لیکن اس صورت میں اب وہ ایم کیو ایم کو نہیں دیکھنا چاہتے اپنے منتخب نمائندوں کے طور پر کسی بھی ایوان میں۔ اور میں نے الیکشن سے پہلے تو غیر رسمی طور پر پتنگ کی حمایت کا اعلان بھی کر دیا، اپنی امیدواری سے دستبردار ہو گیا۔ 75 پینل آزاد تالے کے نشان میں، میرا تالا نشان تھا۔ 28 اگست کو جو بلدیاتی ہو رہے وہ بھی میں نے وڈرا کر لیے، لیکن مجھے عزت اور مان کے ساتھ میرے 1000 ساتھیوں کے ساتھ واپس لینے کا چونکہ وعدہ خالد بھائی نے پورا نہیں کیا اور کہا کہ بزرگوں نے منع کر دیا ہے۔ بہت شکریہ جناب فاروق ستار ہمارے ساتھ موجود تھے۔ کمرشل بریک